السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں اور ٹینشنیں اور دکھ اور غم جو آتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ وہ لوگوں کا رویہ اور برتاؤ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے اور بدلے میں دوسری طرف سے اسے اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا جس کی وہ امید کر رہا ہوتا ہے، یعنی روڈنس ملتی ہے اس کو بدلے میں، یا لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، اچھا رویہ اور برتاؤ نہیں اپناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو لے کر پھر انسان کڑتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید ہمیں اس کا بڑا زبردست قسم کا علاج بتاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ جیسا اچھا سلوک کیا، ہم اس سے اچھے سلوک کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی جتنی خیر خواہی کی، جتنے آپ کے لوگوں پر احسانات تھے، اتنے احسانات کسی کے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تنگ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا، باتیں کی، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر، شاعر، دیوانہ اور کیا کیا کچھ کہا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان چیزوں کو لے کر پریشان ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ ان مقامات میں سے ایک مقام میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سورہ حجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی، بے شک ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، اس کو ذکر کر کے مراد نماز ہی لی ہے۔ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پریشانی، غم، ٹینشن کو دور کرنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اور دوسرے نمبر پر نماز پڑھنا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں نکل جائیں، اور یہ جو لوگوں کی وجہ سے ہم اتنا کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو ہمیں بھی یہ دو کام کرنے چاہیے۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تھے تو آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نماز کا اور اللہ کے ذکر کا سہارا لینا ہے اپنی زندگیوں سے پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو بھگانے کے لیے۔